السلام علیکم۔ محمد عمر فاروق سڈنی آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی۔ کل شام سڈنی میں ایک واقعہ ہوا، مجھے اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایک فائرنگ کا واقعہ تھا۔ تو میرے فون پہ ایک ایس ایم ایس آتا ہے اور میرے آفس کی طرف سے ایس ایم ایس آتا ہے کہ سڈنی میں ایک بندائی کا ایریا ہے، وہاں پہ ایک فائرنگ ہوئی ہے، اور اگر آپ اس فائرنگ سے امپیکٹڈ ہیں یا آپ کسی طرح کا آپ کو کوئی آپ وہاں پہ تھے یا آپ کی فیملی ممبر، تو آپ فوری طور پہ کمپنی کو بتائیں تاکہ کمپنی آپ کی جو پاسبل ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرے اگر آپ امپیکٹڈ ہیں، اور اگر آپ امپیکٹڈ نہیں ہیں تب بھی آپ اپنی ویل بینگ، اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی فیملی کے ہیلتھ کے بارے میں کنفرم کریں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی اسکیمر ہے، کوئی کسی نے ایسی کمپنی کے نام پہ، کیونکہ نمبر آ رہا تھا ان نون۔ تو خیر بعد میں نے جب نیوز آن کی، سڈنی نیوز چینلز کو فالو کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعتاً یہ اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور کوئی اراؤنڈ 6:47 PM بندائی میں یہودی ایک جو ہے اپنا کوئی مذہبی تہوار منا رہے تھے ساحل سمندر کے قریب، جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کوئی دو یا تین غالباً شوٹرز جو ہیں یہ فائرنگ اندھا دھند شروع کرتے ہیں، جس میں تقریباً اب تک 10 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، اور درجن سے زائد افراد زخمی ہیں جو کہ سڈنی کے مختلف ہسپتالوں میں جن کو داخل کروایا گیا ہے۔ اور کل میں پرائم منسٹر اینتھنی ایلبنی اور کمشنر نیو ساؤتھ ویلز کی بھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اور ان کی بریفنگ سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کنفرمیشن کی ہے، اور زخمیوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ تشویشناک حالت میں ہیں۔ تو یہ بہت ایک سیڈ ایونٹ تھا آسٹریلینز کے لیے۔ کل شام ایک دکھ بھری شام تھی، یہاں بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس سے بھی بڑی ایز اے مسلم اس سے بھی بڑی دکھ والی بات یہ تھی کہ واقعے میں ابھی اس کی تحقیقات جاری ہیں، مگر جو پہلا نام آیا ہے وہ کوئی نوید اکرم نامی کوئی شخص ہے جس نے یہ فائرنگ کی ہے، اور باقی دو لوگوں کی شناخت ابھی ہونا باقی ہے۔ تو اصل میں یہ بہت ہی انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے انسیڈنٹ میں ایک اچھی بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک گن مین کو ایک شخص نے جس کا نام احمد تھا، اس نے جو ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، وہ بھی مسلمان ہی تھا، لازمی بات ہے، احمد نامی ایک شخص نے اس بندے کو جو شوٹنگ کر رہا تھا اندھا دھند، پیچھے سے اس کو گھات لگا کے پیچھے سے اس نے اس کو پکڑ کے اس نے اس سے اسلحہ چھینا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈی ویپنائز کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی اس واقعے میں بات ہوئی کہ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر، ایک آسٹریلین مسلمان نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ یہ سارا بہادری کے ساتھ یہ کام کیا۔ اب یہاں پہ میں تمام یہودی کمیونٹی، تمام جہاں پہ بھی دنیا میں یہودی بستے ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہیں، میں یہ بتاتا جاؤں کہ اسلام کبھی بھی کسی قسم کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کبھی بھی کسی غیر انسانی طریقے سے، کسی یعنی ٹیررزم کے ذریعے لوگوں کی جانیں لینے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں یہ کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک معصوم کی جان آپ لیتے ہو تو سمجھو کہ آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی یو کل دا ہول ہیومینٹی۔ تو اسلام میں تو اتنی سختی ہے اس بات کی، جو بھی کوئی ویڈیو میری دیکھ رہا ہو تو اسلام کے عقائد یہ ہیں، یہ ہمیں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور
یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں اب آپ کو بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہوا یہ ہے کہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ پیلسٹین کو تسلیم کیا ہے، جس کے اوپر بہت مخالفت کی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف کمیونٹیز کی طرف سے، کہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس نے کیوں جو ہے وہ پیلسٹین کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے، اس کی ریاست کو تسلیم کیا ہے. سیکنڈلی یہ ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں ایک بہت بڑا مارچ ہوا تھا سڈنی میں ہاربر برج کے اوپر. کوئی تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ اس مظاہرے میں شریک تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا جو ہے وہ پیلسٹین کے حق میں. تو یہ بھی ایک پین تھا ایک کمیونٹی کے اندر، ایک یعنی ان لوگوں کے اندر جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں اس پین کا ہی بدلہ لیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ کو کچھ گریوینسز ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تب ہی آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سچویشن میں ان لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کا جس طرح سے بھی وہ لالچ دے کے ان کو خریدا جاتا ہے، ان کے دین کو، ایمان کو ان کو خریدا جاتا ہے، اور خرید کے انہیں ایز اے پپٹ یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، اور اس سے ان کے 2 مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیٹ پھیلا رہے ہیں جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کے خلاف آسٹریلیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ مسلمان جو ہیں یہ بڑے ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں اور یہ بڑے ہارڈ ہیں، اور یعنی یہ اسرائیل بھی ان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یعنی یہ کون سا جو ہے وہ جہاد ہے، کون سا مذہب جو ہے اس طرح کی اجازت دیتا ہے، اور کون سی جو ہے وہ آپ کو تعلیمات یا کس عقل، اگر کوئی بندے میں تھوڑا سا بھی عقل شعور ہوگا تو وہ اس طریقے سے مذہب کی خدمت نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ اپنے مذہب کے لیے نفرت کا سماں پیدا کر رہا ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں. اس لیے یہ کلیئر کر دوں کہ اسلام میں نہ صرف یہ تعلیمات دی گئی ہیں، بلکہ اسلام میں تو ہر ایک غیر مذہب لوگوں کے حقوق کا تحفظ کو بھی یقینی بنانے کی جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے. اسلام نے کبھی کسی جو ہے وہ مذہب کے بارے میں تلوار اٹھانے، بندوق اٹھا کے ان کو مار دینے کا کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دی. تو یہ بالکل ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی بھی ایسے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں یا پیسوں کے لالچ میں کسی کو بھی اس طرح کی جو برین واشنگ کر رہا ہو، بالکل وہ یہ سمجھے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس بندے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کا، اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے. جو اس طرح کی سوچ اپنے اندر اگر پیدا کرے کہ نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں دین کے لیے یا میں فلاں، تو اسلام میں بالکل اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ میں نے بتانا تھا. دوسرا یہ ہے کہ میں تمام یہودیوں کے ساتھ جو آسٹریلیا میں ہیں یا دنیا کے مختلف اور کونوں میں موجود ہیں، میں تمام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہماری فیلنگز ہیں. ہم ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ میں کہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا. اور بینگ آسٹریلین، تمام آسٹریلین یہودی کمیونٹی کے ساتھ ہوں میں، اور تمام مسلمان ساتھ ہیں. ہم ان کے بالکل جو ہے وہ اس غم میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تو بس میں نے یہ شیئر کرنا تھا. اب میں آفس میں پہنچ گیا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.